اور کل ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے گئے، الزام لگا، اور اس الزام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی جو محبت تھی اس کا چرچا پورے مصر میں ہو گیا۔ تو مصر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی زلیخا، وہ تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ ان کی جو سہیلیاں تھیں حضرت زلیخا کی، انہوں نے حضرت زلیخا کو یہ بات کہنی شروع کی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے یوسف کو، تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو تم مجھ پر یہ کہہ رہی ہو ایسے ہی نہیں فریفتہ ہوئی، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے یوسف علیہ السلام۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان، اپنے نوجوان، اپنے غلام کو اس کے نفس سے بھا رہی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل پر چھا گئی ہے، یعنی غلام کی محبت دل پر چھا گئی ہے، زلیخا کے دل پر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت چھا گئی ہے۔ تو حضرت زلیخا نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو تم بھی دیکھ لو۔ بہت بڑی دعوت کی گئی، ساری سہیلیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑے اچھے تخت لگائے گئے جس پہ تکیے رکھے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس کمرے کے، اس ہال کے پیچھے چلے جائیے، اور جب میں آپ کو کہوں آپ آئیں تو آپ تشریف لائیے گا۔ ان تمام عورتوں کے ہاتھوں میں پھل دیے گئے اور ایک ایک چھری دی گئی، چاقو دیا گیا، اور کہا گیا جب یوسف علیہ السلام تشریف لائیں تو اپنے پھل کاٹنا، اپنے پھل کاٹنا شروع کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے پھر کیا ہوا، وقالت اخرج علیہن، حضرت زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام مجلس لگ گئی ہے، خواتین موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھل بھی ہیں، چھریاں بھی ہیں، اب آپ ان پر نکل کر آئیے، تشریف لائیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بہت بڑا سمجھا۔ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یعنی جب حضرت زلیخا نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام تشریف لائیے، اور ان عورتوں سے کہا جیسے ہی دیکھو یوسف علیہ السلام کو اپنے پھل کاٹنا شروع کر دینا، جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھل کاٹنے شروع کیے، پھل تو کٹا ہی کٹا، ساتھ میں انگلیاں بھی کٹ گئیں، ساتھ میں ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اور پھر ان عورتوں نے کیا کہا، ان عورتوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، سبحان اللہ یہ کوئی مرد نہیں ہو سکتا، بشر نہیں ہو سکتا، یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو بڑے معزز فرشتے لگتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے لگتے ہیں۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ دنیا کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ملا، اور آدھا حسن پوری دنیا میں بٹا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اور علماء نے لکھا یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ جب آپ گلیوں میں چلا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا سورج گلی میں آ گیا ہے، سورج گلی میں، آپ کے چہرے کی نورانیت سے در و دیوار روشن ہو جائے۔ جب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو پھر حضرت زلیخا نے پوچھا ہاں تم کہتی تھی نا زلیخا حسن کے میں مبتلا ہے، عشق میں مبتلا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی جیل بھیج دیا گیا، آپ جیل چلے گئے۔ اتفاق سے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل گئے تھے اسی دن 2 اور قیدی بھی جیل میں آئے۔ ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 جیل میں آئے، ایک عزیز مصر کا ساقی تھا، اس کو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا عزیز مصر کی روٹیاں پکانے والا خادم تھا۔ یہ دونوں بھی جیل میں آئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھے، ان دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیریں بیان کی، جیسی تعبیر بیان کی ہو بہو ویسا ہی ہوا۔ وہ تعبیر یہ تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو روٹیاں پکانے والا ہے اس کو تو قتل کیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، اور جو یہ شراب پلانے والا ساقی ہے اس کو رہائی ملے گی جیل سے،
اور یہ پھر سے عزیز مصر کا مقرب اور قریبی بن جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، نان بھائی کو، روٹیاں پکانے والے کو قتل کیا گیا، ساقی کو رہائی ملی، وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آنے کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہتے ہیں اے میرے رب، یہ قید مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی تھی، جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی تھیں اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ قید ہے۔ اور آپ تقریباً 12 سال تک قید میں رہے، ناحق قید میں یوسف علیہ السلام 12 سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ عزیز مصر نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ خواب میں یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشے ہیں گندم کے، وہ ہرے بھرے ہیں، اور 7 خوشے ہیں جو خشک ہیں۔ عزیز مصر نے سارے بڑے بڑے معبرین کو، تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور کہا مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ سب نے کہا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اضغاث احلام، پریشان کن خواب ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہی ہو، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مفسرین نے اس مقام پر خواب آنے کی وجوہات بھی لکھی ہیں۔ خواب مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے انسان کے پیٹ میں کوئی خرابی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مختلف خواب آتے ہیں۔ بعض اوقات خواب تخیل کی بنا پر آتے ہیں، خیالات کی بنا پر آتے ہیں۔ پورے دن جس چیز کو سوچتے رہیں رات کو خواب میں بھی وہی چیز نظر آئے گی، کبھی اچھی طرح کبھی بری طرح۔ اور بعض اوقات خواب محسوسات کی قبیل سے آتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی انسان کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا، سو گیا، اور اس کا دم گھٹنے لگا نیند کی حالت میں، تو خواب میں اس کو ایسا لگے گا جیسے کہ اس کا گلا دبا رہا ہے، تو محسوس حقیقت میں کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، خواب میں اس کو اسی چیز کا کچھ اور عکس نظر آتا ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے اور کھڑکی سے بارش کے قطرے ٹکرا رہے ہیں، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، اور سونے والا خواب میں یہ سمجھے گا جیسے بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح کے خواب محسوسات کی قبیل سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو کبھی کبھی اٹھ کے لگتا ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہ تو میرے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو خواب ضروری نہیں کہ ہر خواب کی حقیقت ہو، بعض خواب ان محسوسات، تخیلات یا بیماریوں کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ عزیز مصر کا جو خواب ہے یہ تو پریشان کن خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس خواب کی حقیقت بتاؤ۔ تو جو ساقی تھا بادشاہ کا، جو جیل سے رہائی پا کر گیا تھا، اس نے کہا اے عزیز مصر، مجھے اجازت دو تو میں جیل جاؤں۔ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی ایسی تعبیر بتاتا ہے جو بالکل سچی ہوتی ہے، جو بالکل سچی ہوتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ ہاں جاؤ، جیل چلے جاؤ اور جا کر خواب کی تعبیر معلوم کر کر آؤ۔ اب وہ ساقی جیل آیا اور جیل میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام، عزیز مصر نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، بڑا اناج ہوگا، بڑا گندم ہوگا، کھانے پینے کی ریل پیل ہوگی۔ اس کے بعد 7 سال بدحالی کے آئیں گے، تنگ دستی اور قحط سالی کے آئیں گے۔ تو ایک کام کرنا، جو خوشحالی کے سال 7 ابھی آئیں گے ان 7 سالوں میں غلہ جمع کر کے رکھ لینا اور اس کو اس طرح محفوظ کرنا کہ وہ خراب نہ ہو، اس طرح اس کو پریزرو کرنا کہ خراب نہ ہو، محفوظ کر لو اس کو، کیونکہ پھر اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں تم نے یہی غلہ استعمال کرنا ہے۔ یہ تعبیر ہے اور جا کے عزیز مصر کو بتا دو۔ اب وہ شخص ساقی عزیز مصر کے پاس آیا، اس کو خواب کی تعبیر بتائی، بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، جس قیدی نے یہ تعبیر بتائی ہے اس کو قید سے رہا کر دو، اسے آزاد کر دو۔ وہ ساقی رہائی کا پروانہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو آزاد کرنے کا حکم آیا ہے عزیز مصر کی طرف سے، آپ جیل سے نکل جائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں نکلوں گا،
جن عورتوں نے الزام لگایا تھا ان سے جا کے پوچھو حقیقت تھی یا نہیں تھی. جب تک مجھ سے الزام نہیں ہٹے گا نہیں نکلوں گا. اب حضرت زلیخا کے پاس اور ان عورتوں کے پاس گئے, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاکیزہ ہیں. پاک دامنی حضرت یوسف علیہ السلام کی ثابت ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے, عزیز مصر کے پاس پہنچے تو عزیز مصر نے کہا آپ نے بڑا اچھا خواب بتایا ہے, اب بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں کی چابیاں دے دے, مجھے اپنا وزیر خزانہ بنا دے, کیونکہ میں نے تعبیر بتائی ہے تو میں ملک چلا کے بھی دکھاؤں گا. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دینی لوگ ہیں نا, مذہبی لوگ, ان کو چاہیے کہ وہ اقتدار میں آئیں, کیونکہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ملک کا نظم و نسق صحیح طرح چلا سکیں گے. اور دینی مذہبی لوگوں کو سیاست سے دور نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاسیات اور دینیات ان چیزوں سے دور ہو جائے گی تو پھر جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, بس چنگیزی چلے گی. پھر جس کو ووٹ دیں گے اسی کے آگے جھکنا بھی پڑے گا. اسی لیے دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر آئیں. اور مذہب کے اقتدار میں آنے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ مذہبی بن جائیں, یا مذہبی لوگ اقتدار میں آ جائیں. دو طریقے ہیں. اس طریقے سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حاکم بنا دو, مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے وزیر خزانہ بنا دیا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال جو خوشحالی کے تھے اس میں اناج جو جمع ہوا اس کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ آپ نے فرمایا, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے چلایا. اور پھر اس کے بعد 7 سال بدحالی کے آئے. یہاں پر اس پورے واقعے کے اندر سورہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف جب شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے آخر تک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی کام کی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے ساتھ دیتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے. اس وقت تک بندے کو چاہیے کہ اپنے رب پر توکل رکھے, مایوس نہ ہو. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز اس کو چاہیے, گھر چاہیے, نوکری چاہیے, کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار چلانا ہے, مسجد میں آئیں گے, پہلی صف میں نماز پڑھیں گے, امام صاحب سے کہیں گے مجھے اذان بھی دینے دو, مجھے اقامت بھی پڑھنے دو, اور جھگڑا ہوگا. اور جیسے ہی کاروبار چلنا شروع ہوا, نوکری مل گئی, مسجد سے غائب. یعنی جب تک کام تھا مسجد میں تھے, اور جب کام گئے. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعا مانگنی شروع کی, دعا مانگتے رہے, قبول نہیں ہو رہی, اس کے آثار نظر نہیں آ رہے, مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. یعنی میرا کام نہیں بن رہا تو اب میں مسجد میں نمازیں ہی چھوڑ دیں بالکل. تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ پاک کا ڈر نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا تو بندہ کیوں اس کو چھوڑتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ وزیر خزانہ بنے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کا نظام چلانا شروع کیا. 7 سال خوشحالی کے آئے, اناج جمع ہوا. اس کے بعد 7 سال بدحالی کے آئے. یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا انتظام بنایا تھا کہ پورے مصر کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے, اور آپ کے پاس جو غلہ ہوتا تھا وہ آپ کے حکم سے جاری کیا جاتا تھا. لوگ قیمت دیتے تھے اور لے کے جاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے, اور فجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ, ان کے پاس تشریف لائے, داخل ہوئے ان پر. فعرفہم, یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا. جو بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر گئے تھے, ان کو تو یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم نے جس اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے اللہ اسے وزیر بنا دے گا. اس طرح قسمت پلٹی کھائے گی کہ وزیر بن جائیں گے وہ. وہم لہو منکرون, اور بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا میرے بھائی آئے ہیں, آپ نے انہیں پہچان لیا. اور یوسف علیہ السلام نے, بھائی ہے نا, اللہ کے نبی ہیں, کوئی اور بھائی ہوتا تو دیکھتے ہی حکم دیتا انہوں قید کر لو, انہوں قتل کر دو, انہوں نے مجھے جیل میں ڈال, ان کی وجہ سے میں کنویں میں گرا, ان سب کو بھی کنویں میں ڈال دو, کوئی اور دنیاوی ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادموں سے ان کو غلہ بھی دو, ان سے قیمتیں لے لو, پیسے لے لو, اور جب جانے لگے تو ان کی جو بوریاں بناؤ گے جس میں غلہ ڈالو گے اسی میں اوپر پیسے بھی رکھ دینا. پہلے قیمت لے لو ان سے, لیکن جب دینے لگو ان کو ان کی بوریاں بھر کے تو اس میں اوپر ہی قیمت بھی رکھ دینا.
یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اعلیٰ کردار ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی رب ذوالجلال بدلہ لینے کی قوت اور طاقت دے، اصل معاف کرنا اسے ہی کہتے ہیں۔ اس وقت جو معاف کیا جاتا ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور بندہ یہ بولے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، معاف نہ بھی کرتا پھر بھی معاف تو کرنا ہی تھا، طاقت ہی جو نہیں ہے۔ معاف اصل اس وقت ہے کہ جب طاقت ہو، قوت ہو، ثروت ہو، شجاعت ہو، ہر چیز موجود ہو، اور اس وقت بندہ معاف کرے، اسے معاف کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سامان ان کو دو اور اس کے اندر ان کی رقم بھی رکھ کے دے دو۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، اگلی مرتبہ آؤ تو اسے لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ 10 بھائی گھر چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ بادشاہ نے کہا ہے تمہارا ایک اور بھائی ہے بنیامین، اس کو لے کر آؤ گے غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ بوریاں کھولی تو سامان بھی نکل آیا، پیسے بھی نکل آئے، بڑے خوش ہوئے۔ بھائیوں نے مل کر یعقوب علیہ السلام سے کہا دیکھیں کتنا اچھا بادشاہ ہے، پیسے بھی واپس کر رہا ہے، غلہ بھی دے رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں بنیامین کو چھوڑوں گا نہیں، ایک مرتبہ تمہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آزما چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا کیا، اب بنیامین کے معاملے میں چھوڑوں گا نہیں۔ یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا بنیامین کو جانے نہیں دوں گا تمہارے ساتھ۔ بھائیوں نے کہا ہم 10 بھائی ہیں، کیسے کچھ ہوگا ہمارے بھائی کو، جانے دے بنیامین کو ہمارے ساتھ۔ بڑی ضد کی، رونے لگے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو لے جاؤ لیکن خیال رکھنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، میرے بیٹے بنیامین کا خیال رکھنا۔ اب یہ لے کر بنیامین کو یہ سارے کے سارے بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دور سے جب حضرت بنیامین کو دیکھا نا تو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا، بلا کے اپنے برابر میں جو کرسی تھی اس پر بٹھایا اور بٹھا کر کہا بنیامین پریشان نہیں ہونا میں یوسف ہوں، میں پریشان نہیں ہونا میں یوسف ہوں۔ اب وہ 10 بھائی ان کو نہیں پتا یہ کیا بات ہوئی ہے، وہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بنیامین کو قریب بٹھا لیا۔ فرمایا پریشان مت ہونا میں یوسف ہوں۔ اب حضرت بنیامین آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو یہ بھائی آئے تھے انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ جو ہم آئے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن بھائی کو لے کر آئے ہیں، بھائی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو ایک کام کیجئے اس بھائی کو ہمیں واپس جانے دیجئے، کچھ پیسے کمائیں گے پھر سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بھائی نہیں جائے گا تمہارا، بھائی نہیں جائے گا، بھائی یہیں رہے گا۔ اور بھائی کو رکانے کی ایک تدبیر بھی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ اعلان ہوا اچانک سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن چکے تھے، اس وقت تک وزیر خزانہ سے ترقی ہو کے بادشاہ مصر بن گئے تھے۔ اعلان ہوا کہ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سونے کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے وہ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو، افراتفری مچ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کی بوریاں بناؤ بھائیوں کی، اور بنیامین کی بوری کے اندر وہ گلاس ڈال دو۔ اب ڈھونڈا گیا، جتنے لوگ غلہ لینے کے لیے کھڑے تھے ان کی بوریاں کھولی گئیں، بالآخر حضرت بنیامین کی بوری کھولی تو اس میں سے وہ گلاس نکل آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ طریقہ تھا، یہ شرعی مسئلہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جاتی تھی، گم ہو جاتی تھی اور پھر کسی کے پاس سے نکل آتی تھی تو جس کے پاس سے نکل آتی تھی وہ بندہ مالک کے پاس ہی رہا کرتا تھا۔ تو حضرت بنیامین کے پاس سے وہ گلاس نکل آیا، آپ نے فرمایا دیکھو مسئلہ تو یہی ہے کہ بنیامین کے پاس سے نکلا، اب یہ میرے پاس رہے گا، تم لوگ گھر جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے ہم بہت غریب ہو چکے ہیں، خیرات میں کچھ غلہ دے دیں، ایسے کیسے واپس جائیں؟ جب آپ نے خیرات کا لفظ سنا نا اپنے بھائیوں سے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا، تمہارا کوئی بھائی یوسف بھی تھا؟ تو ان جو بھائی تھے وہ بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ایک کام کرو، بھائیوں سے کہا ایک کام کرو، میرے والد کا کیا حال ہے؟
تو بھائیوں نے کہا وہ تو آپ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیشہ آپ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے دلوں میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، کس قدر محبت کرتے ہیں والدین اپنی اولاد سے، کہ اگر ایک بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کا چلا گیا تو رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، کھارے پانی آنسوؤں کی وجہ سے چہرے پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ پوچھا نا کہ والد کا کیا حال ہے، انہوں نے حالات بتائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ میرا کرتا ہے، یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ یہاں ایک اور بات، یہ قمیص کا لفظ ہے نا، یہ عربی میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اسے میرے والد کی چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہاں ایک اور بات، مجھے لوگ کہتے ہیں نا تبرکات کے اندر کچھ نہیں رکھا، تبرکات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہیں چاہیے سورہ یوسف پڑھیں۔ اگر تبرکات کی حقیقت نہیں ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہو کر دوسرے نبی کو تبرکاً اپنا کرتا نہیں دیتے۔ یہ کرتا وہاں پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں اور کرتا ابھی گھر میں نہیں آیا، ابھی آپ کے محلے میں بھائی لے کر داخل ہی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوتی پوتاؤں سے کہا مجھے لگتا ہے یوسف آ رہا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پوتی پوتاؤں نے کہا آپ تو بس یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یعقوب علیہ السلام آپ تو پرانی محبت میں گرفتار ہیں، پرانی محبت میں گرفتار ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہی ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ گھر پر آئے اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں پر رکھا، جیسے ہی رکھا یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یہ طریقہ کار تھا، جب کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تھا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، آپ اس کو کہتے پانی لاؤ، وہ پانی لاتا، آپ منہ مبارک پانی میں ڈال کے گھولتی تھیں، کہتی تھی پانی پی لو شفا مل جائے گی۔ تو تبرکات کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور حیف ہے ان لوگوں پر جو تبرکات کو مانتے نہیں ہیں۔ ہر چیز میں، ہر برکت والی چیز میں، ہر وہ چیز جس سے حضور کی محبت آشکار ہوتی ہے اس سے منع کرتے ہیں، نہ جانے کیسے عجیب لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا اب جب آؤ، بنیامین تو ہے ہی میرے پاس، تو اپنے والدین اور سارے گھر والوں کو بھی لے کر آنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا یوسف بادشاہ بن چکا ہے، آپ کو بلایا ہے اس نے۔ کنعان میں رہتے تھے یوسف علیہ السلام، مصر میں تھے، دارالحکومت مصر تھا۔ اب یہ قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، لوگوں نے کہا، مفسرین نے فرمایا 70 سے 80 افراد تھے اس قافلے کے اندر، آپ کے گھر والے، یہ سارے چلے اور یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ادھر اپنا لشکر تیار کیا اور مختلف قسم کے سونے اور چاندی سے فرش بنوایا، اور پھر آپ نے ریشم کے اعلیٰ ترین ریشم کے جھنڈے بنوائے اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے، اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے جانے لگے۔ جب قریب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا فرعون مصر کا لشکر ہے کیا یہ؟ تو بیٹوں نے فرمایا فرعون کا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے، یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو کہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، دونوں آمنے سامنے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اتنا عرصہ ہوا ہے والد کو سلام نہیں کیا، میں والد کو سلام کروں، کن الفاظ سے سلام کروں، سوچ رہے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے یوسف علیہ السلام سلام آپ نہیں کریں گے، سلام یعقوب علیہ السلام کریں گے۔ اور کس الفاظ سے پھر سلام کے یعقوب علیہ السلام نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا اللہ کے نبی غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہاں تو درود تاج کے اندر جب آتا ہے نا دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والالم، رسول اللہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، وباؤں کو دور کرتے ہیں، قحط کو دور کرتے ہیں، مرض کو دور کرتے ہیں، رنج و الم کو دور کرتے ہیں، تو لوگوں کے چہرے بن جاتے ہیں کہ درود تاج مت پڑھو، کیسے حضور دور کرتے ہیں؟ دور تو اللہ کرتا ہے۔
یہاں پر ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہے یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھے سلام ہو۔ معلوم ہوا اہل سنت کے جو عقیدے ہیں بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، بس سمجھنے کی بات ہے اصل۔ اور ایک اور بات، یہاں پر لوگ نہ جانے یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کیا کیا باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے پوری سورہ یوسف سنی، ختم ہونے کے قریب ہے، کہ آپ کے ذہن میں کہ اتنے سے بھی گوشے میں کوئی الٹا سیدھا کوئی خیال آیا؟ اتنا پاکیزہ واقعہ ہے اور لوگوں نے نہ جانے کیا بنایا ہوا ہے، لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھا ہوا اس واقعے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا بابرکت ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ وقت تو کم ہوتا ہے، ورنہ اگر اسے تفصیل کے ساتھ ایک ایک آیت پڑھ کے بیان کیا جائے تو آپ کے اپنی زندگی کے سارے معاملات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملے، یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام ہو۔ اب یہ دونوں گلے ملے، جب گلے ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام گلے مل کے خوشی میں بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، گلے ملے، جبریل امین تشریف لائے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام ذرا آسمان کو دیکھیے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمانوں پر جشن ہو رہا تھا، باپ بیٹی کی ملاقات کا جشن رب ذوالجلال آسمانوں پر کر رہا تھا۔ نئے نئے کپڑے پہنے فرشتے آسمان پر جشن منا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو لے کر چلے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے عرش پر، اپنے تخت پر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ وَقَالَ، یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے والد، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ دیکھیں سب جھکے ہیں، یہ سارے اسی خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا نا۔ 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے اور چاند سورج سے مراد والدین تھے، سارے کے سارے جھکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو توبہ تھی قبول فرمائی، اور انہیں ستاروں سے تشبیہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح نبی سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، ان بھائیوں سے بھی روشنیاں ملی کرتی تھیں، ان 11 ستاروں سے بھی روشنیاں ملتی تھیں۔ اب سجدے میں جب یہ گئے، اور ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیے کہ جو سجدے کا ذکر ہے کہ بھائیوں نے سجدہ کیا، والدین نے سجدہ کیا، تو اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا۔ ہماری امت میں سجدہ عبادت بھی کسی غیر کو ناجائز ہے، سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے۔ بلکہ اگر سجدہ کرنے کا حکم اس امت میں دیا جاتا، حضور نے فرمایا کہ میں بیویوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کریں، تو سجدہ کرنے کا حکم کسی کے لیے بھی اس امت میں جائز نہیں، کیونکہ یہ اس امت کا واقعہ ہے، اسی لیے اس میں سجدہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ بلکہ کسی کے آگے حد رکوع تک جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کلچر ہے، بالخصوص ہمارے اپنے کلچر میں یہ ہے کہ ہم جب ملتے ہیں کسی سے تو جھکتے ہیں، اور بعض اوقات تو اتنا جھک جاتے ہیں کہ بالکل پیروں کو اس کے ہاتھ لگا لیتے ہیں، حد رکوع تک چلے جاتے ہیں۔ اتنا جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے آگے جھکنا ہے، ہلکا سا سلائٹلی بندہ جھک جائے، بالکل نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھکنا ناجائز ہے اس امت کے اندر، کہ کسی کی تعظیماً بھی جھکنا کسی کے آگے جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، والد اور بیٹے آپس میں مل گئے، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ تمام ہوا۔ حضرت زلیخا کا کیا ہوا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بعض اوقات درس کے بعد بھی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت زلیخا کا کیا ہوا۔ حضرت زلیخا کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت زلیخا کی پھر شادی نہیں ہوئی۔ وقت گزر گیا، جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت زلیخا ایک جگہ پر موجود ہیں، بیٹی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، عزیز مصر کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی۔ پھر حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا، اور جب حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نکاح کے بعد، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ آپ نے پوچھا زلیخا یہ بتاؤ کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ نکاح کے بعد یہ ملنا بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ پھر حضرت زلیخا نے بھی بڑا پیارا جواب دیا،
آپ نے کہا اللہ کی بندگی جب کرتا ہے تو فقیری سے بادشاہی مل جاتی ہے، نافرمانی کرتا ہے تو بادشاہت سے فقیری چلا جاتا ہے، فقیری میں چلا جاتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا تھا، اور حضرت زلیخا کی کفالت یوسف علیہ السلام کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زلیخا کا وصال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تقریباً 120 سال کی عمر میں، تو سارے مصر والوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا مزار بنانے پر۔ ہر کوئی کہتا تھا ہمارے محلے میں بناؤ، ہمارے علاقے میں بناؤ، ہم برکتیں لیں گے۔ یہ مزاروں والے تھے۔ ایک تو وہ ہے نا جو قبروں تک پر نہیں جاتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے بارے میں اس امت میں اختلاف ہو رہا تھا کہ ہمارے محلے میں بنے، ہم برکتیں لیں۔ تو سب نے پھر مشاورت کی اور مشورہ کر کے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، دریائے نیل کے بیچ میں مزار بنا دیتے ہیں، دریا کے بیچ میں مزار بناتے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بیچ میں مزار بنے گا کیسے؟ تو سنگ مرمر کا بڑا خوبصورت تابوت تیار کیا گیا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو رکھا گیا، اور پھر اس تابوت کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ دریا نیل کے بیچ میں کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ یہ پانی سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، سب کو یوسف علیہ السلام کی برکتیں ملتی چلی جائیں گی، سب کو یوسف علیہ السلام کی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا نیل کے بیچ میں بنا، اور تقریباً 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام کا یہ تابوت نکلوایا، اور جہاں یعقوب علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اور سارے آباء و اجداد کی قبور تھی، مزارات تھے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر مزار بنوایا گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آخر میں سورہ یوسف کے آخر میں جو آیت ہے ارشاد فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اس قصے کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اس قصے کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنے پاس سے گھڑ کے بیان کر دی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، لیکن یہ تصدیق ہے جو آگے کی ہے اور ہر چیز کی تفصیل اس میں بیان ہوئی، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہ واقعہ ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔